ہمارے ہاں یہ جو ایکویلٹی کی بات آئی نا اور ایکویلٹی کا تصور آیا، اس نے گھروں کو بہت نقصان دیا کہ جب حقیقت میں وہ ایکول تھی نہیں، کیونکہ ایکول تو ہوتا ہے انسان اپنی ہی کلاس میں. اب آپ کہیں کہ بلی اور چوہا جو ہے وہ ایکول ہوں تو وہ کیسے ہوں؟ وہ بلی الگ چیز ہے، چوہا الگ چیز ہے، وہ اپنی اپنی کلاس ہے. اب اس کے اندر تو آپ ایکویلٹی ڈھونڈیں، اور دو چیزوں کو آپ کہاں سے ایکول قرار دے رہے ہیں؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اس کی تو جو کیمسٹری ہے جسم کی وہی مختلف ہے، اس کے تو ٹشوز اور سیلز کی ساخت مختلف ہے. آپ کس کس چیز کو ایکول کریں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ دو مختلف چیزیں جو ہیں. لیکن معلوم نہیں کہاں سے ایکویلٹی کا درس شروع ہو گیا عورتوں اور مردوں کے درمیان، جو پاسبل نہیں تھا. یہ بالکل ایسے اگر آپ کہیں کہ یہ 5 انگلیاں ایکول ہونی چاہیے اور کھینچ تان کے سب کو ایک کر دیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کو لمبا کریں، یہ ضرور ہو سکتا لمبیوں کو کاٹ دیں، یہی ہوگا ایکول کرنے کا. اب آپ چاہیں آپ کے سب بچوں کے قد برابر ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے کچھ کی گردنیں اڑا دیں. ایسی ایکویلٹی سے حاصل کیا ہوگا؟ ضرورت کیا اس ایکویلٹی کی؟ تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا، یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے، وہ للرجال علیہن درجہ کو کنڈیم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا، تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فالصالحات و قانتات ہے نا، تو قانتات میں کیا ہے؟ عاجزی، اور نشوز کیا؟ اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا، وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. اچھا آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بہت ایجوکیشن کا رواج ہوا، اور خیر ایجوکیشن تو پہلے بھی تھی، لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن کا مفہوم بدل گیا ایجوکیٹڈ ہونے کا. ایسا نہیں تھا کہ ہماری نانیاں اور دادیاں صرف جاہل محض تھیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھیں لیکن کسی اور طریقے کی، اور گھرداری اور خاندانی معاملات میں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھیں. اسی لیے انہوں نے جس طرح زندگیاں نبھائیں اور جتنی خوشگوار زندگیاں پیش کی، وہ ہماری ینگر جنریشن میں دور سے بھی نہیں ہے. اس میں بنیادی خوبی کیا تھی کہ عورت نے اپنے آپ کو عورت سمجھا اور شوہر کو مرد سمجھتے ہوئے اسے مرد کا درجہ دیا، اور قوام ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور عورت نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی. لہٰذا ایک گھر گھر رہا. اسی لیے ان کے اندر وہ طلاقوں کا ریشو نہیں ہے جو اب نئی جدت کے ساتھ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت آئی نئی تعلیم کی، تو اس میں کچھ اسباب کیا تھے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں پرائمری لیول سے ہی ایجوکیشن میں کیا ہے؟ کو ایجوکیشن ہے، ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ساتھ پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک ساتھ جاتے ہیں. تو اس میں وہ جو پھر اس کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک شوہر کو شوہر کا مقام دینے کی بات ہے، وہ للرجال علیہن درجہ، وہ گھر کی اسٹیٹ میں ان کو ہیڈ ماننے کی، وہ ماننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اب شوہر یعنی بیوی تو اس تک نہیں پہنچی، لیکن شوہر کو نیچے لایا گیا. اب جب نیچے لایا گیا اس کو، اور اس کو اگر کمتر نہیں تو برابر کا اس طرح سمجھا گیا کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے بعض اوقات بچوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، تم تو کہہ کے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایکویلٹی ہے. اس لیے وہ بلانے میں بھی عزت نہیں رہی. اب دیکھیں کہ یہ رویے ہیں، معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی فرینک ہے، فری ہے، تو ضرور رہیے، لیکن جو ایک صورتحال ہونی چاہیے میں اس کی بات کر رہی ہوں. آپ ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو حق بتانا ہے، شرمانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت آبرو، یعنی کہ نام مثلاً اگر شوہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے، اسی ہی ٹون میں، اسی ہی انداز میں، اسی ہی سٹائل میں. تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے، یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے، ایک رجحان کی بات ہو رہی، ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی. تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی منی کے ابا اور منی کے ابا اور اس کے، تو اگرچہ ہمیں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ. پھر ایک جنریشن تو منی کے ابا کہتی تھی، اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی، شوہر کے نام کے ساتھ صاحب. اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا، اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے.